یہ ایک ناول ہے اور یہ حال ہی میں لکھی گئی ہے. اس کا نام ہے اے پرنس ہو ڈسٹرائے مائی لائف. جو رائٹر ہے وہ ایک خاتون ہے آسیہ جمیل, اور اس وقت وہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, پشاور کی ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یہ بتائیں کہ یہ جو ناول ہے یہ انگریزی میں ہے, اور یہ جو مشہور پبلشنگ کمپنی ہے امیزون, انہوں نے اس کو پبلش کیا ہے. تو آپ کو کیسے یہ ناول لکھنے کا کیسے خیال آیا, اس کی سٹوری کیا ہے؟ جو ناول ہے اے پرنس ہو ڈسٹرائڈ مائی لائف, یہ ایک ایسا ناول ہے جو ہر قسم کے اسٹیریوٹیپیکل یا ہمارے پاس جو جینڈر جو اسٹیریوٹیپیکل ایٹیٹیوڈس ہوتے ہیں ان کے خلاف ایک آواز اٹھاتی ہے. جیسے فار ایگزامپل بیوٹی اسٹینڈرڈس, یا فار ایگزامپل باڈی شیمنگ, یا اس کے علاوہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ عورتوں کو کم تر سمجھنا, مرد کو حکمران سمجھنا, عورت کو ہمیشہ اس کے ماتحت سمجھنا, یا وہ سمجھنا کہ وہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے مرد پہ. تو یہ ناول انہی تمام چیزوں کی عکاسی کرتا ہے, اور سب سے زیادہ جس میں فوکس کیا گیا ہے وہ کم عمری کی شادی, جو چائلڈ میرجز ہیں. تو اس کے بعد جو لڑکیوں کو کمپلیکیشنز ہوتی ہے, چاہے وہ ان کی صحت کا ہو جو پریگننسی کے دوران ہوتی ہے, یا چاہے وہ ان کی مینٹل ہیلتھ پہ ہو, تو یہ ساری تمام ان چیزوں کو کور کر کے کہانی کی صورت میں ریڈرز کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. آپ خود جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام بھی کرتی ہیں. جی بالکل. اور اس میں جو یہ تھوڑا بہت میں نے بھی پڑھا ہے, جو آپ کی سٹوری ہے وہ فاٹا, اس کے جو کریکٹرز ہے وہ فاٹا سے تعلق رکھتے ہیں. تو آپ کو یہ جو آئیڈیا ہے یا جو کریکٹرز ہے یہ کیسے ان کے بارے میں معلوم ہوا؟ آپ یہاں مطلب فاٹا کا اپنے یہ جاب کے حوالے سے جاتی رہتی تھی, اس وجہ سے مطلب ہوا, کیسے ہوا آپ کو یہ سارا؟ جی بالکل, چونکہ میں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کرتی ہوں اور کافی زیادہ آنا جانا رہتا ہے فاٹا میں, تو وہاں پہ ینگ لڑکیوں کے ساتھ میں کام کرتی ہوں. اور ابھی بھی جس پروجیکٹ میں میں کام کر رہی ہوں تو 200 درآدم خیل میں ہمارے ساتھ لڑکیاں ہیں, اور ان کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. تو روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً ہفتے میں ایک دفعہ کوئی نہ کوئی ینگ لڑکی ہوتی ہے جس کی منگنی ہو جاتی ہے, شادی ہو جاتی ہے, ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے اسکول سے, اور وہ کریئر اورینٹیڈ ہوتی ہیں. وہ بچیاں اتنی ماشاء اللہ, ہماری جو وہ علاقہ ہے فاٹا علاقہ, وہاں کی اتنی قابل بچیاں ہیں, اتنی قابل بچے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی سوسائٹی نے ان کو باندھ کے رکھ دیا ہوا ہے. اور جب ان کی شادیاں کر دیتے ہیں تو ان کو ڈپرائیو کر دیتے ہیں, ان کو محروم کر دیتے ہیں ان چیزوں سے جو وہ مستقبل میں حاصل کر سکتی ہیں. تو اسی لیے میں چاہتی تھی کہ میں ایک ایسا ناول لکھوں کہ تمام لوگ اس کو پڑھیں اور سمجھیں کہ یہ شادی کرنا کم عمری میں کس طرح لڑکیوں کو ان کی زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے. یس. ویسے یہ جو آپ کی کنٹریبیوشن ہے ایک انگلش لٹریچر میں ناول لکھنا, پھر یہ ہمارے ایک خاتون کی طرف سے لکھنا, یہاں پہ ایسا کوئی خواتین میں ایک تو پڑھنے کا رجحان نہیں ہے, پھر لکھنے کا تو ہے ہی نہیں, تو آپ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. لیکن جو سٹوری آپ کی ہے یہ تھوڑی سی پرانی نہیں لگتی, مطلب کوئی نئی آئیڈیا نہیں ہے, یہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے پرانا آئیڈیا ہو. ایک ٹرم ایک یوز ہوتا ہے, ریسرچز اس کو یوز کرتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں ہاسٹائل سیکسزم یا بیناولنٹ سیکسزم. تو یہ کہانی بیسکلی اس پہ کام ہو چکا ہے, لیکن پاکستان میں اس پہ بہت کم کام ہوا ہے بیناولنٹ سیکسزم پہ. تو یہ ان چیزوں کو روشنی ان پہ ڈالتا ہے کہ کس طرح سے عورتوں کو بیناولنٹ سیکسزم کے ذریعے اپنا غلام بنایا جاتا ہے. وہ کیا ہے, وہ اس سے کیا مراد ہے, یہ جو آپ ٹرم بتا رہی یس, ہیں؟ یہ ٹرم جو ہے بیناولنٹ سیکسزم بیسکلی یہ ایسے ہے کہ عورتوں کو نرمی سے, یا ان کو لگتا ہے کہ بڑے کیئر سے یا بڑے پازیٹیو طریقے سے ان کو مردوں کا یعنی ڈپینڈنٹ ان پہ بنا دیا جاتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں ہم مرد پہ ڈپینڈنٹ ہیں, لیکن اگر ہم کوشش کریں تو ہم انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں. لیکن چونکہ بچپن سے لڑکیوں کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے, گڑیا دی جاتی ہے, یعنی ہم جب ٹوائز بھی سلیکٹ کرتے ہیں, یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, ایک اور چیز میں بہت واضح کرتی چلوں کہ یہ کہانی جو ہے یہ صرف پاکستان میں یہ مسئلے نہیں ہے, یہ عالمی مسئلے ہیں. اگر ہم امریکہ میں جا کے اس کتاب میں نے پھر اس کی ریفرنسز بھی دیے ہیں کہ کس کس کنٹری میں, ملک میں یہ مسئلے ہیں, تو ہم پاکستانی بھی اس کے ساتھ اب کوپ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی اسی جگہ پہ رکے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ بہت لرن کر رہے ہیں ہم. لیکن بیناولنٹ سیکسزم جو میں نے کہا کہ جیسے تمام دنیا میں عورتوں کو مظلوم اور مرد کو حاکم, یہ عورتوں کے مائنڈ میں ڈالا جاتا ہے. تو یہ اسی تھیوری کی بنیاد پہ ہے بیناولنٹ سیکسزم, کہ نرمی سے عورت کو غلام بناؤ. اچھا, یہ آپ نے انگلش ادب میں مطلب انگریزی زبان میں لکھا ہے,
تو یہ یہاں پہ پاکستان کے اندر یہ ہے کہ زیادہ تر ہمارے مطلب اردو زیادہ لوگ سمجھتے ہیں، اکثریت جو ہماری آبادی ہے، جی، تو ان کو یہ تو نہیں سمجھ نہیں آئے گا. چونکہ میرا بچپن سے انگلش ادب میں پڑھ رہی ہوں بچپن سے، تو وہ ایک میرا اپنا ذاتی رجحان اس زبان کی طرف ہے. اور دوسرا یہ کہ اردو ہماری قومی زبان ہے، بے شک لوگوں کو زیادہ سمجھ آتی ہے، لیکن چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل پاکستان میں زیادہ تر لوگ انگریزی آسانی سے بولتے بھی ہیں، سمجھتے بھی، اور یہ بہت سمپل انگریزی ہے. یہ ایسی انگریزی ہے کہ جو میٹرک کا بچہ بھی اگر اس کو پڑھے گا تو اس کو آسانی سے سمجھ آئے گی، کیونکہ یہ آج کل جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انگلش کی جو کنٹمپرری ہمارے رائٹرس آ رہے ہیں، جیسے آپ خالد حسینی کو لے لیں، ان کی جب آپ ناول کائٹ رنرز پڑھ لیں تو ان میں بڑی آسان الفاظ میں، کیونکہ ہمارا مقصد ایک پیغام پہنچانا ہے، کسی کو امپریس کرنا نہیں ہے کہ جی یہ ایک فارن زبان ہے، اس میں بڑی مہارت ہمیں حاصل ہے. تو یہ اسی طرح انہی رائٹرز کی طرح میں نے، چونکہ ان کے ساتھ میں خود کو بالکل کمپیئر نہیں کری، بہت بڑے رائٹرز ہیں، لیکن انہی کو پڑھ پڑھ کے مجھے یہ ایک انسپریشن ہوئی کہ جب بھی میں انگریزی میں کوئی کتاب لکھوں گی تو بڑی آسان انگریزی کہ کوئی بچہ بھی پڑھے میٹرک کا تو اسے سمجھ آئے. تو اس لیے مجھے امید ہے اور مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی اس کو پڑھے گا تو آسانی سے سمجھ پائے گا. اچھا، آپ نے جب یہ لکھا تو کیا ریئیکشن ہے فیملی کے اندر، آپ کے ہسبینڈ، باقی دوست وغیرہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ جی، انیشیلی تو میں نے فیملی کو نہیں بتایا تھا، اٹ واز اے سرپرائز. تو کیونکہ مجھے نہیں لگا تھا کہ مجھے اتنا انکریج کیا جائے گا، اور آپ دیکھتے ہو کہ اگر کوئی مرد کوئی کچھ بھی ہمارے سوسائٹی میں کرتا ہے اس کو بڑا انکریج کیا جاتا ہے. فیمیلس کے لیے پرابلمس ہوتی ہیں، لیکن فرینڈس کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا. میری پروفیسر ہیں، مینٹور ہے میری پروفیسر جوڈی، ان کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا، یو ایس اے میں ہوتی ہے. کیرولین کے ساتھ میری اندر مینٹور ہیں یو ایس اے میں، تو ان کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا کہ جی میں ایسا کچھ کرنا چاہتی ہوں. مجھے بڑی انکریج ملی ان سے کہ جی اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے اور ان کے لیے لکھو. تو وہ میں نے کہا کہ یس، پھر جب جتنے زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں تو فاٹا کی لڑکیاں ڈیزرو کرتی ہیں، تو اسی لیے یہ کہانی انہی پہ منحصر ہے اور انہی کے لیے میں نے ڈیڈیکیٹ بھی کیا ہے. یہ جو ناول ہے وہ آپ نے دنیا کی جو مشہور کمپنی ہے امیزون، ان سے چھپوایا ہے. جی تو بالکل. یہ تو وہ تو بہت مہنگی ان کی کتابیں ہیں، تو یہ تو آپ نے ادھر سے چھپوایا، ایسے کون مطلب ہم جیسے لوگ تو نہیں خرید سکتے. جی بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے. چونکہ امیزون میں جب یہ پبلش ہوا ہے تو یہ نہ صرف ہارڈ کاپی ہے، ہارڈ کاپی مہنگی ہوتی ہے، اس میں نے سافٹ کاپی بھی پبلش کروائی ہے جو صرف $3 کی ہے. اچھا، جب اب $3 پاکستانی آپ کے بنیں گے تقریباً 600 روپے بنتے ہیں آج کل کے دور میں، تقریباً کم اور بیش. تو اسی لیے وہ ریزنیبل ہو جاتی ہے لوگوں کے لیے کتاب لینا. اس لیے میں نے اس کو سافٹ میں، اور آج کل چونکہ ٹیکنالوجی کا ٹائم ہے اور لوگ زیادہ پریفر نہیں کرتے پیپر بک، تو وہ ہے سافٹ میں، موبائل میں پڑھ سکتے ہیں اور لیپ ٹاپ پہ آسانی سے پڑھ سکتے ہو، اور یو کین گو ہیڈ ود دیٹ. بہت شکریہ. تو Thank you. بتا دیا جی 600 روپے میں یہ ناول جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. ویسے تو یہ بہت مہنگی کتاب ہے، اگر آپ اس کو ہارڈ میں لیں گے تو یہ آپ کو کافی مہنگا پڑے گا، لیکن اگر آپ سافٹ میں لینا چاہتے ہیں، جیسے یہ محترمہ نے بھی بتایا کہ آج کل جو ہے نا ایک ٹرینڈ ہے، لوگ موبائل پہ پڑھتے ہیں، لیپ ٹاپ میں، کمپیوٹر میں پڑھتے ہیں، تو اس میں یہ جو ہے نا آپ کو آسانی سے اویلیبل ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس انٹرویو کا وقت اب ختم ہو گیا، تو اگلے انٹرویو تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو.